العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، اور پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آج کا یہ پروگرام محفل حمد و نعت کے نام سے جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس پروگرام کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حمد و نعت کا معنی و مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے تاکہ آگے کی جانے والی گفتگو آپ کو سمجھ آ سکے۔ دو الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں، نمبر ایک حمد ہے، نمبر دو نعت ہے۔ اب لفظ حمد کا معنی تعریف ہے، لفظ نعت کا معنی تعریف ہے۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اگر دونوں کا معنی تعریف ہے تو پھر دو الفاظ الگ الگ جدا جدا استعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں دونوں الفاظ میں فرق واضح کر دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے حمد جس کا معنی تعریف، ایک لفظ ہے نعت جس کا معنی تعریف۔ اب حمد خدا کی تعریف کی جائے تو حمد ہے، نبی کی تعریف کی جائے تو نعت ہے، رب العالمین کی تعریف کی جائے تو حمد ہے، رحمت للعالمین کی تعریف کی جائے تو نعت ہے، رب العالمین کی تعریف کی جائے تو حمد ہے، اور شاہ عرب کی تعریف کی جائے تو نعت ہے۔
تعریف کا زاویہ اللہ کی جانب کو چلا جائے تو یہ حمد ہے، تعریف کا زاویہ نبی کی جانب جھک جائے تو یہ نعت ہے، تعریف کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب ہو جائے تو یہ حمد ہے، تعریف کا زاویہ مدینہ کی جانب ہو جائے تو یہ نعت ہے۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حمد و نعت کا معنی تعریف، لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا، امید ہے کہ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آئیے اپنی بات کا آغاز کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ تعریف تو مصطفیٰ کی ہے لیکن سنت خدا کی ہے، اور حمد تعریف تو خدا کی ہے لیکن سنت مصطفیٰ کی ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں اگر تعریف نبی کی ہے تو سنت خدا کی کیوں ہے؟ اگر تعریف خدا کی ہے تو سنت مصطفیٰ کی کیوں ہے؟ آئیے اس کی وضاحت کرتا چلتا ہوں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صفحہ پر موجود ہیں، آپ کی زبان پر ہم کے ترانے جاری و ساری ہیں اور آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پہ موجود ہیں، زبان حال پہ حمد کے ترانے ہیں، اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کی زبان پر حمد کے ترانے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے لیے قیام کی حالت میں کھڑے ہو گئے، حضور قیام میں کھڑے ہیں، اللہ کی حمد آپ کی زبان پہ ہے۔ اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جا کر بھی آپ کی زبان پر حمد کے ترانے دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اگر حضور سجود میں جاتے ہیں، جاتے سجدے میں ہیں، حمد کے ترانے زبان پہ گونجتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، آپ کی زبان پر حمد کے ترانے گونجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر حضور مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، حمد کے ترانے آپ کی زبان پہ ملتے ہیں۔ اگر حضور میدان میں جاتے ہیں، حمد کے ترانے آپ کی زبان پہ ملتے ہیں۔ اگر حضور صحرا میں جاتے ہیں، حمد کے ترانے آپ کی زبان پہ ملتے ہیں۔ اگر حضور آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے ہیں، حمد کے ترانے آپ کی زبان پر مزین نظر آتے ہیں۔ اگر حضور وضو کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، حمد کے ترانے زبان پہ نظر آتے ہیں۔ اگر حضور اصحاب کی محفل میں جاتے ہیں، حمد کے ترانے زبان پہ نظر آتے ہیں۔ اگر حضور اپنے اصحاب کی تربیت کرنے کے لیے مدارس میں جاتے ہیں، حمد کے ترانے زبان پہ نظر آتے ہیں۔ الغرض یہ کہ جہاں جہاں بھی آمنہ کے لال جاتے ہیں، حمد کے ترانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ نظر آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا حمد تعریف تو خدا کی ہے لیکن سنت مصطفیٰ کی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا کہ حمد تعریف خدا کی ہے لیکن سنت مصطفیٰ کی ہے۔ بالکل اسی طرح نعت تعریف مصطفیٰ کی ہے لیکن سنت خدا کی ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف کو۔ جب تعریف کا زاویہ حضور کی جانب بڑھتا ہوا نظر آئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ نعت ہے۔ اب یہ نعت کا سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا۔ آج یہاں پر یہ پروگرام حضرت مولانا سہیل احمد فاروقی صاحب نے کروایا، عنوان یہ رکھا حمد و نعت۔ حمد و نعت کا یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا۔ آئیے میں تھوڑی سی تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین
کہ محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ جب اللہ رب العالمین نے روح زمین کو بنایا نہیں تھا، آسمان کو سجایا نہیں تھا، بألف عام، ان تمام کو بنانے سے پہلے، سجانے سے پہلے 1000 سال قبل اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت خود فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت خود فرمائی ہے، اللہ نے خود نعت پڑھی ہے، زمین کو بنانے سے پہلے اللہ نے خود نعت پڑھی، آسمانوں کو بنانے سے پہلے سورہ یاسین کی 3 آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب اللہ رب العالمین نے چاہا اپنے محبوب کے دندان مبارک کی میں تعریف کروں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاسین اے میرے محبوب تیرے دانتوں کی تعریف رب ذوالجلال کر رہا ہے۔ جب اللہ نے چاہا اپنی محبوب کی کتاب کی بھی تعریف کی جائے، اللہ کہتے ہوئے نظر آئے والقرآن الحکیم، اے میرے محبوب تجھ پہ جو کتاب اتاری ہے یہ کتاب بڑی اعلیٰ بڑی عمدہ ہے، ابھی زمین کو بچھایا نہیں گیا، نعت کا سلسلہ پہلے شروع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے محبوب آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں، آپ عام لوگوں میں سے نہیں، آپ خاص لوگوں میں سے ہیں۔ اے میرے محبوب میں تیری نعت پڑھ رہا ہوں، ہم تعریف اللہ کی، سنت مصطفیٰ کی، نعت تعریف مصطفیٰ کی ہے لیکن سنت خدا کی ہے۔ آئیے نا تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کی نعت کو کب پڑھا ہے؟ جب زمین و زمان نہ تھے، جب کون و مکان نہ تھے، جب بر و بحر نہیں تھے، شمس و قمر نہیں تھے، چاند کی برودت نہیں تھی، سورج کی حرارت نہیں تھی، میدان اور صحرا نہیں تھے، پہاڑوں کی مضبوطیاں بھی نہیں تھی، زمین کے ذرے نہیں تھے، اور یہ تمام چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ اس وقت تھا تو مصطفیٰ کی نعت کا سلسلہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنی اس قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، مطلب یہ کہ اللہ تھا، اللہ کے سامنے مصطفیٰ تھا اور اللہ خود اپنے مصطفیٰ کی نعت پڑھنے میں مصروف تھے۔ تو حضور کی نعت کا سلسلہ آج ہم نے شروع نہیں، اللہ نے شروع کیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء کو اللہ نے جمع کر لیا۔ اے آدم آج میرا اعلان سن لینا، ابراہیم یہ اعلان تمہارے لیے بھی ہے، اسماعیل اعلان تمہارے لیے بھی ہے، اے نوح نجی اللہ آجا پیغام کو سنتا جا، اسماعیل ذبیح اللہ پیغام کو سنتا جا، اسماعیل ذبیح اللہ آجا پیغام کو سن کے جانا۔ اللہ کون سا پیغام ہے؟ اللہ قرآن کریم آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت سے نوازوں گا، کتاب و حکمت سے نوازوں گا، شریعت سے نوازوں گا، دین سے نوازوں گا۔ ثم جاءکم رسول، لیکن جب ایک محبوب پیغمبر آ جائے، ایک رسول آ جائے، ایک نبی آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پیغمبر پر، اس نبی پر، اس رسول پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان لے کے آؤ گے۔ اللہ یہ کام تو امتی کا ہے، اللہ نبی پہ کلمہ پڑھنا کام امتی کا ہے، نبی پہ ایمان لانا کام
یہ نعت میرے محبوب پیغمبر کی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی محبوب کی شان کو یوں بیان کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ نے کہا لوگوں کلمہ پڑھنے میں نجات ہے امتی کی، جب نبی کا کلمہ پڑھ لے امتی کی نجات، انبیاء کے کلمے کو پڑھنے میں، ان کی رسالت پہ ایمان لانے میں، ان کی رسالت پہ ایمان لانے میں، شریعت پہ ایمان لانے میں، دین مذہب پہ ایمان لانے میں۔ جب عام نبی کی بات ہو، جب عام نبی کی بات ہو، جب بات ہو آمینہ کے لال کی، آمینہ کے در یتیم کی، ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر عام امتی کی نجات نہیں، جملہ انبیاء کی نجات حضور کے کلمے میں ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف تو مصطفیٰ کی ہے، لیکن سنت خدا کی ہے، سنت خدا کی ہے۔ جب نعت اللہ نے پڑھی ہے تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ جب تعریف اللہ نے محبوب کی، انبیاء نے کی، رسالتوں نے کی، نبوتوں نے کی، تو کیا ہمیں حضور کی نعت نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہمیں حضور کی تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل ہمیں بھی حضور کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور کیا کہنے آمینہ کے لال کے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے جملہ انبیاء کو بھیجا ہے، آدم کو بھی بھیجا، نوح کو بھی بھیجا، ابراہیم کو بھی بھیجا، اسماعیل کو بھی بھیجا، ادریس کو بھی بھیجا، ہود کو بھی بھیجا، لوط کو بھی بھیجا، تمام انبیاء کو بھیجا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جملہ انبیاء کو اللہ نے بھیجا۔ لیکن حضور کی شان کو جو اللہ نے دی ہے وہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ تو آج میں نے یہ کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب پیغمبر کو سامنے بٹھا کر نعت کو پڑھا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعت کو اللہ نے تب پڑھا جب زمانہ بنایا نہیں، انبیاء کو بھیجا نہیں، زمین کو بچھایا نہیں، آسمان کو سجایا نہیں، انسان کو عزت عطا فرمائی نہیں، تب اللہ نے نعت پڑھی ہے۔ یہ ہے نعت کی تاریخ جو تھوڑی سی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر نے اپنے اصحاب کی تربیت کو کرنا شروع کر دیا، اصحاب کی عزت کو چار چاند لگ گئے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، وہ انسانیت جو ضلالت میں پڑی ہوئی، گمراہی میں ڈوبی ہوئی، ہر ایک انسان کے سامنے جھکنے پہ تلی ہوئی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے آ کر اس گری ہوئی انسانیت کو اٹھایا ہے، ضلالت سے نکالا ہے، قدموں میں سے اٹھایا ہے اور اٹھا کر اللہ کے دربار میں لا کر جھکایا ہے۔ اور پیغام یہ دیا کہ لوگوں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور اللہ نے جب اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے، اصحاب وہ تھے جو خود سیدھے رستے پہ نہیں تھے، لیکن جب حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور نے اصحاب کی تربیت کو یوں فرمایا ہے کہ جو خود بھی رستے پہ نہیں تھے وہ لوگوں کے ہادی بن گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ آقا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آقا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور حضور کی شان میں
حضور کی شان میں ایک اور شاعر بول اٹھا. شاعر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسانوں سے پوچھو, پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسانوں سے پوچھو, عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو, کتنا شاہ کونین کی سیرت پہ عمل ہو, کتنا شاہ کونین کی سیرت پہ عمل ہو, یہ ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو. اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ, سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق, عمر, حیدر, عثمان سے پوچھو. اور وہ لوگ جو حضور کی نعت کو مٹانا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو حضور کی نعت کو, حضور کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب پیغام دیا ہے کہ لوگوں یہ نعت تب بھی تھی جب زمین و آسمان نہیں تھے, یہ نعت تب بھی تھی جب کون و مکان نہیں تھے, یہ نعت تب بھی تھی جب شمس و قمر نہیں تھے, یہ نعت تب بھی تھی جب بر و بحر نہیں تھے, یہ نعت تب بھی تھی جب پہاڑوں کی مضبوطیاں نہیں تھی, یہ نعت تب بھی تھی جب چاند کی برودت نہیں تھی, یہ نعت تب بھی تھی جب ذرے و صحرا نہیں تھے, یہ نعت تب بھی تھی جب زمین کے نیچے والی, اور یہ نعت اب بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ آقا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, آقا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, یہ خود مٹیں گے تیرا نام مٹانے والے. اور آقا کیا ضرور ہے ہم چاند کا جلوہ دیکھیں, آقا کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو کہ وہ زلف ہٹانے والے ہیں اور خواہ ہو جائیں گے یہ تیرے خاکے بنانے والے, آقا خود مٹیں گے تیرا نام مٹانے والے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.